اور اسی شدت سے کہا کہ جہنم کی آگ ہوگی، وہ آگ جو تمہارے دلوں کو جلا کے رکھ دے گی ایک جگہ، یہ کچھ کہا ہے۔ تو اب ان آیات کی موجودگی میں وہ نظام کس طرح سے ہو کہ اس میں غریب بھی رہیں، بھوکے بھی رہیں، ان کے پاس زائدہ ضرورت دولت بھی رہے، ان کے موجودگی میں یہ نظام تصور میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے لیے ان کے پاس بڑا عجیب حربہ تھا۔ ایک حدیث یا روایت وضع کی، اسے منسوب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے اس آیت کے لیے حدیث کیا آئی ہوئی ہے؟ تو روایت یہ ہے کہ جب یہ روایت نازل ہوئی تو صحابہ میں اس سے بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ وہ وہاں کے مدینے کے 22 خاندان ہوں گے نا، وہ صحابہ، بڑا اضطراب ہوا۔ یعنی یہ گویا سارے یہ سرمایہ دار تھے جنہوں نے کہا کہ صاحب یہ کیا ہوا، ہم تو لٹ گئے، ہم تو پٹ گئے، دولت ہی نہیں جمع ہو سکتی، مشورہ کیا کیا کریں۔ تو ان میں سے آپ غور کیجئے کسے وہ اپنا نمائندہ بناتے ہیں۔ ایک اپنا نمائندہ بنایا کہ رسول اللہ سے جا کے کہو کہ یہ کیا قیامت ہے، یہ جو حکم آپ نے دے دیا، اندازہ لگائیے ذرا، سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ہیں آیت کے اس روایت کے الفاظ۔ کس کو چنا؟ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس عمر کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے گورنر سے کہا تھا، جو اس نے کہا تھا کہ آپ یہ گیہوں کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں، اب تو گیہوں خاصا میں بھیج رہا ہوں مصر سے آپ کے لیے، تو آپ نے کہا تھا کہ عمر گیہوں کی روٹی اس دن کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل جائے گی۔ کہ جی آپ کو بھیجا حضور کے پاس نمائندہ بنا کر، آپ نے جا کے کہا کہ معاذ اللہ صاحب یہ آپ نے کیا قیامت کر دی، آپ نے، خدا کا حکم آ رہا ہے، آیت نازل ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے صحابہ کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہوا ہے؟ بڑا اضطراب پھیل گیا۔ آپ مسکرائے، کہنے لگے انہیں پتہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا جو حکم آ گیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جتنا جی چاہے جمع کرو، اس میں سے 2.5% خیرات کے طور پر دے دو، سارا مال پاک ہو جائے گا۔ کہا کہ وہاں جب یہ حکم سنایا گیا تو نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر، بچ گئے۔ اب آپ کو معلوم ہے یہ خیرات کا اور دولت کا بے محابہ جمع کرنے کا یہ کیا حربہ استعمال، ایک حدیث، اور پھر وہ حدیثیں خیرات کی، صدقہ کی، وہ اس کے حق میں اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کے لیے خدا کی طرف سے ثواب اور یہ اور وہ بڑی، پھر پہلی چیز یہ ہوئی۔ اب آپ سوچ لیجئے یہ جسے زکوٰۃ کہتے ہیں 2.5%، وہ کیسے واجب ہوئی؟ آپ جتنا جی چاہے جمع کر لیجیے۔ ایک روایت، ایک حدیث بیان کی، آپ نے دیکھا الٹا کے رکھ دیے سارے نظام کو، جتنا جی چاہے جمع کرو ایک طرف، دوسری چیز ہے جو 2.5% نکالو خیرات، یہ کن کو دو؟ کہ وہی جو غریب اور محتاج اور نادار ہیں، گویا دونوں طبقے موجود ہو گئے، زائدہ ضرورت دولت مند بھی اور نادار اور محتاج بھی، اور خدا کا یہ حکم آ گیا، رسول اللہ نے اس کی یہ تشریح فرما دی۔ اب کون روک سکتا تھا اس سے؟ اب وہ تصور کہ وہ احکام اس عبوری دور کے تھے جب نظام قائم نہیں ہوا تھا، وہ تصوری ذہن سے غائب کر دیا گیا۔ کہا کہ یہی احکام ہیں قرآن کے، مستقل نظام معیشت قرآن کا ہے ہی یہ کہ بے حد و نہایت دولت جمع کرو، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ خیرات نکال دو، وہ غریبوں کو، بھوکوں کو بھیک کے ٹکڑوں کی طرح ان کو طرف پھینک دو۔ یہ بھی پرپیچولی رہنا چاہیے طبقہ جو بھوکا ہو، اور وہ بھی رہنا چاہیے جو ان کو روٹی کا انتظام کرے ان کی، یا بھیک کے ٹکڑے ان کو پاس دے، مستقل طور پر۔ یہ نظام اسلام کا بتایا گیا اور اس کے لیے یہ احادیث اور روایات جو تھی یہ وضع کی گئی تھا۔ وہی نظام آج تک آپ کے ہاں قائم ہے، خالص نظام سرمایہ داری۔ ہر کیپیٹلسٹ کنٹری کے اندر آپ دیکھیے گا کہ وہاں کے جو امیر دولت مند لوگ ہیں وہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشن میں کتنا دیتے ہیں، خیراتی کاموں میں کتنا صرف کرتے ہیں، تو وہی چیز تو یہ ہے آپ کے ہاں جو ہو رہی ہے۔ یہ نظام بالکل الٹ گیا آپ کے یہاں۔
یہ تمام آیات قرآن کی جو تھیں جو اس عبوری دور سے متعلق تھی، بجائے اس کے کہ یہ ہوتا کہ صاحب وہ نظام قائم کیا جائے جس میں یہ چیزیں باقی نہیں رہتی، کہا کہ نہیں، یہی مستقل نظام ہے اسلام کا۔ اس کی دوسری مثال جو ہے غلام اور لونڈیوں کا مثال۔ نزول قرآن کے وقت جیسا میں نے عرض کیا ہے، عربی معاشرہ بھرا پڑا تھا غلاموں سے اور لونڈیوں سے، لا تعداد لونڈیوں کا، ان سے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ غلام جو تھے وہ سارا کام جتنا بھی تھا مزدوروں کا کرتے تھے، پیٹ بھر کے ان کو روٹی بھی نہیں مل سکتی، وہ کہیں بھاگ کے بھی نہیں جا سکتے تھے، وہ پکڑے جاتے تھے جہاں بھی جائیں اور ان کو واپس کیا جاتا تھا۔ یہ تھا اس زمانے کا غلاموں اور لونڈیوں کا نظام۔ قرآن نے آ کے نظام یہ دیا کہ ہر انسان یکساں طور پہ واجب التکریم ہے، اس میں آقا اور غلام کوئی تفریقی نہیں ہے، یہ نظام دینا تھا۔ لیکن اگر شبہ شب اس کو الٹ دیتے، اس نظام کو جو اس وقت تھا، 75% آبادی کو کیا کرتے اس وقت؟ معاشرے کا نظام الٹ جاتا اگر ایسی چیز۔ یہی چیز ہے کہ اس قسم کا جو انقلاب ہوتا ہے یکا یک نہیں لایا جاتا۔ یکا یک تو آپ لاہور کی سڑکوں کا نام ایک رات کو بدل دیجئے، صبح اٹھیے آپ دیکھیے کتنے ٹکراؤ ہوتے ہیں یہاں۔ اس کو آہستہ آہستہ وہاں تک لے جانا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی احکام آئے ہوئے ہیں لونڈیوں اور غلاموں کے، وہ اس دور سے متعلق ہیں جس میں ان کو آہستہ آہستہ جو موجود تھے ان کو جزو معاشرہ بنایا گیا اور آئندہ کے لیے دروازہ بند کر دیا غلاموں اور لونڈیوں کا۔ غلامی کو ختم کر دیا، وہ ذریعہ بند کر دیا جس میں سے غلام آتے تھے، جنگ کے قیدی۔ کہا گیا کہ جنگ کے قیدیوں کو یا تو فدیہ اور کفارہ لے کے اپنے قیدیوں کے عوض میں یا ان سے پیسے لے کے رہا کرو، اور اگر ایسی صورت نہ ہو کہیں احساناً ان کو رہا کرو۔ انسان کو اس طرح سے اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا۔ ہمیشہ کے لیے غلامی کا دروازہ بند کر دیا اور ان کو آہستہ 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 جزو معاشرہ بنا دیا۔ اس کے بعد یہ موجود ہی نہیں تھے۔ جب یہ ملوکیت آئی آپ کے ہاں تو اسی طرح سے غلامی کا بھی رواج ہوا، پھر غلام بننے شروع ہوئے، پھر لونڈیاں آنی شروع ہوئیں۔ یہ جو آپ کے ہاں وہ یہ جو عباسیوں کے ہارون رشید اور مامون الرشید، ذہن میں ایسے آتا ہے کہ الرشید کے نام سے پتہ نہیں صاحب کتنے مستقی پرہیزگار قسم کے یہ تھے سلاطین، ایک ایک کے محل میں 3-3 ہزار لونڈیاں رکھتی، انسان تھے یہ۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ وہی احکام جو عبوری دور کے قرآن میں دیے گئے تھے لونڈیوں کے متعلق، کہا گیا کہ یہ مستقل احکام ہے۔ لونڈیوں کا وجود اسلام کے اندر مستقل طور پر خدا کی منشا کے مطابق ہے۔ ارے وہ تو قرآن کی آیت میں یہ تھا۔ میں نے ابھی کہا ہے نا کہ قرآن نے جو دولت جمع کرنے کے خلاف کہا تھا، اس کی کس طرح سے تفسیر کی گئی، تعویل کی گئی روایات یا حدیث کی روح سے۔ ان کے متعلق یہ کہا گیا غلام جو جنگ کے قیدی عورتیں جو آئیں ان کے متعلق کہا گیا کہ سربراہ مملکت کو یا نظام کو اس کی اجازت ہے کہ ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دے، احساناً چھوڑ دے، قتل کر دے، یا ان عورتوں کو سپاہیوں میں تقسیم کر دے کہ وہ ان سے جنسی تمتع کرے۔ نکاح کی ضرورت نہیں، تعداد کی ضرورت نہیں، ان کو بیچا جا سکتا ہے، فروخت کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے احکام آپ کے ہاں موجود ہیں، پرانے زمانے کی بات نہیں۔ آج آپ کے ہاں کے جو مجتہد ہیں وہ بھی یہی احکام لا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مودودی صاحب کے ساتھ جو میرا جھگڑا مباحثہ، ان کی کتاب موجود ہے غلام اور لونڈی میں، یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ بیچی جا سکتی ہیں، خریدی جا سکتی ہیں، تحفتاً دی جا سکتی ہیں، کوئی تعداد نہیں، نکاح کی ضرورت نہیں، یہ سارا کچھ موجود ہے ان کی کتاب میں آج اس دور میں۔ اور اس کے لیے وہ ساری چیزیں روایات فقہ کے یہ سارے مسائل آپ کے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آئلی قوانین کے خلاف جب یہ بات ہوئی تھی کہ ایک سے زائد بیوی کرنا ہو تو اس کے لیے
اجازت لینی پڑے گی. تو آپ کی پارلیمان میں ایک بہت بڑے مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ قانون تم نے جبرن پاس کرنا ہی ہے تو کم از کم ہمیں ایک ایک لونڈی رکھنے کی تو اجازت دے دو. آپ کے پارلیمان میں پاکستان کے آج بھی ان کے ہاں یہ احکام ہیں. آپ نے دیکھا کہ بات کیا ہوئی. وہ احکام جو اس عبوری دور میں تھے جس میں انتہا تک پہنچنا تھا بتدریج، آہستہ آہستہ، گریجولی، ممکن العمل طریق تو تھا، نہایت عمدہ طریق، کوئی اپسیٹ نہیں ہوا وہ معاشرہ، اور وہ آہستہ آہستہ جزوِ خاندان بھی بنتے چلے گئے، آزاد ہوتے چلے گئے، جزوِ خاندان بنتے چلے گئے، آئندہ کے لیے راستہ بند کر دیا، ختم ہو گیا. اب جو راستے میں پھاٹک کھولنے تھے تو اس کے لیے کیا گیا. یہ اس کے ہاں یہ جو چیز تھی، احکام جو تھے یہاں لونڈیوں وغیرہ کے متعلق کہا کہ یہ مستقل احکام ہے. تو اب اس کے بعد کہا کہ ان کا تو وجود ہونا چاہیے. ان کے وجود کے لیے پھر وہ تو قرآن نے تو وہ راستہ ہی بند کر دیا تھا. اس کے اندر اضافہ کیا گیا. قرآن کے اندر قرآن نے کہا تھا کہ یا فدیہ کفارہ دے کے چھوڑو یا احساناً چھوڑو. کہا یا یہ کرو یا ان کو قتل کر دو یا ان کی عورتوں کو سپاہیوں میں تقسیم کر دو. یہ دو جو تھے اس میں اضافے یہ اپنی طرف سے کیے، اور اس کا مدار اسی قسم کی روایات کے اوپر. یہ آپ کے ہاں فقہ کے آج مسائل ہیں. فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیے اتنا پرسنٹیج صفحات کا لونڈیوں ہی کے احکام کے متعلق ہے. وقت ماری ہوئی یا جنسیات کی یہ کون ہے؟ لا تعداد بے نکاح کے فروخت کی جا سکتی ہے، تقسیم کی جا سکتی ہے. یہ عورت کا مقام ہے. لونڈی بھی تو عورت ہوتی ہے عزیزہ نے من. بات میں کیا کہہ رہا تھا کہ قرآن کے جو احکام عبوری دور کے دیے تھے کہ یہاں سے سٹارٹ کرو، آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچ جاؤ، اور جب انتہائی طور پہ وہ نظام قائم ہوگا تو یہ احکام باقی نہیں رہیں گے، رائج العمل نہیں رہیں گے. اس کے بعد ان احکام کو مستقل احکام تصور کر کے اور ان کے اوپر چلا گیا. 1000 سال سے آپ کے ہاں یہ ہے اسلام چلا آ رہا، اور اسی اسلام کے احیاء کی، زندہ کرنے کی اب کوشش ہوگی. حتیٰ کہ زمانے کے تقاضوں کے ہاتھوں جب یو این او نے سلیوری یا غلامی کے خلاف اپنے چارٹر میں یہ لکھا تھا کہ غلامی نہیں رہ سکتی، ان میں میجورٹی کیا، اوور ویلمنگ میجورٹی یو این او کے ممبروں کی سیکولر حکومتیں تھیں، اسلامی نہیں تھی. انہوں نے تو مل کے یہ چارٹر پاس کر دیا. آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ہاں کی اس زمانے کے سعودی عربیہ نے اس پہ دستخط نہیں کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، اور ہم تو شریعت والی حکومت ہیں. یہ تو اس کے بعد میرا خیال ہے یہ پچھلے فیصل یا ان کے والد نے، نہیں فیصل نہیں، غالباً میں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا، بہت عرصہ کے بعد زمانے کے تقاضوں سے تنگ آ کے پھر انہوں نے دستخط کیے. اور آج بھی آپ کے ہاں یہ احکام موجود ہیں. یہ آپ کے جو فقہا اب بنا رہے ہیں یہ قواعد.